اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 16 اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی۔ تو منافقین کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین، یہ منافقین وہی لوگ ہیں، اشتروا، جنہوں نے خریدا، الضلالۃ، گمراہی، بالہدا، ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت دی اور اس کے بدلے میں گمراہی لے لی، یعنی ہدایت کو چھوڑ کر اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اب یہ راستہ اس نے خود اختیار کیا ہے، یعنی اس نے روشنی چھوڑ کے گمراہی کی ظلمت و تاریکی میں یہ خود چل نکلے۔ اب اس نے یہ سودا جو کیا، فما ربحت، پس نفع مند نہیں ہوئی، کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوا، تجارتہم، ان کی تجارت کی وجہ سے، یہ جو اس نے تجارت کی کہ ہدایت کو چھوڑ کے اس نے گمراہی کا راستہ اپنا لیا، تو اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ تو وما کانوا، اور نہ ہوئے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے، اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہو گئے۔ تو اب ادھر تو کہتے ہیں کہ اس نے، ان منافقوں نے گمراہی کا راستہ لے کے اس نے جو تجارت کی اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو اب فائدہ مند تجارت کون سا ہے؟ کس تجارت میں بہت زیادہ فائدہ ہے؟ کس تجارت میں نقصان کی چانس بالکل نہیں ہے؟ تو آپ دیکھیں سورہ فاطر آیت نمبر 29، ان الذین، بے شکا وہ لوگ، یتلون، جو تلاوت کرتے ہیں، کتاب اللہ کی، بے شک جو لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نمبر 1، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، نمبر 2، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور میرے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں، نمبر 3، اور یہ خرچ سرًّا وعلانیةً، چھپ کے بھی دیتے ہیں اور اعلانیہ بھی دیتے ہیں۔ اب یہ تین کام ایسے ہیں، یہ ایسی تجارت ہے، یرجونا، یہی تجارت کرنے والے امید رکھتے ہیں، تجارتاً، ایسی تجارت کی، لن تبور، جس میں کوئی بربادی نہیں، جس میں کوئی نقصان نہیں، اس میں نفع ہی نفع ہے۔ اور یہ ہدایت کے راستے ہیں، قرآن ہدایت ہے، نماز ہدایت ہے، اور رزق کو خرچ کرنا یہ ہدایت ہے۔ نماز سکون ہے، قرآن کی تلاوت سکون ہے، خرچ کرنا سکون ہے۔ دیکھو، دنیا میں بہترین اینٹی ڈپریسنٹ یہ مخلوق پہ خرچ کرنا ہے، چاہے آپ انسانوں پہ خرچ کریں، چاہے آپ حیوانوں پہ خرچ کریں، چاہے آپ چرند پرند کو دانہ وغیرہ چھت کے اوپر ڈالتے ہیں اور پھر وہ کھاتے ہیں، یا چھت کے اوپر پانی رکھتے ہیں وہ پیتے ہیں، یہ اینٹی ڈپریسنٹ چیزیں ہیں، یہ برکت والی چیزیں ہیں، اس میں برکت ہے۔ تو اب اللہ قرآن میں پہلی مثال بیان کرتے ہیں ان منافقوں کے لیے، مثلہم، مثال ان منافقوں کی، کمثل الذی، اس شخص کی طرح ہے، استوقد نارن، استوقد، جس نے جلائی ہے، نارن، آگ کو، فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا گیا، ما حولہ، اس آگ کی وجہ سے، اس جلانے والے کے ارد گرد کو، ذہبت، تو لے گیا، اللہ، بنورہم، اللہ نے ان کی روشنی ختم کر دی۔ تو اس شخص کی مثال، ان منافقوں کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے آگ جلائی ہے، اور اس سے جب وہ آگ خوب روشن ہو گئی، فلما اضاءت، پس جب روشن کر دیا اس آگ کو، روشن ہو گئی، ما حولہ، اس آگ کی وجہ سے، ماحول، ذہب اللہ بنورہم، تو لے گیا اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، اس کی دیکھنے کی طاقت اللہ نے ختم کی، اس کی بصارت اللہ تعالیٰ نے سلب کر دی، وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں،
لا یبصرون وہ نہیں دیکھ سکتے، سمن بہرے ہیں، بکمن گنگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون وہ نہیں لوٹتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب ایک اللہ کے بندے نے روشنی پلائی، ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا، اس پیغمبر جو ان کے لیے، وہ پیغمبر ان کے لیے رحمت کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو رحمت للعالمین تھا، ان کو چھوڑ کے تمام عالمین کے لیے وہ رحمت تھا۔ اور وہ اپنے ساتھ قرآن کی روشنی لے آیا، اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے، اور صراط مستقیم کو گمراہیوں سے بالکل نمایاں کر دیا، بالکل الگ کر دیا۔ تو جو لوگ دیکھنے والے تھے، جو حقیقت کو دیکھ سکتے تھے، جو روشنی کے طلبگار تھے، جو ہدایت کے طلبگار تھے، تو ان پر ساری حقیقتیں روشن ہو گئی۔ مگر جو منافق تھے، جو نفس پرستی میں اندھے ہو رہے تھے، جس کے آنکھوں پر نفس پرستی نے پردہ ڈالا ہوا تھا، ان کو اس روشنی میں کچھ نظر نہ آیا۔ اب یہاں اللہ فرماتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے نور بصارت ختم کر دی، سلب کر لیا۔ تو ایک بندہ سوچ سکتا ہے کہ جب اللہ نے اس کی بصارت کی طاقت ختم کی اور اس کو تاریکی میں بھٹکنے دیا، تو اب اس کے ذمہ وار تو اللہ ہے۔ تو اس طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کی نور بصارت اس لیے سلب کی کہ یہ حق کے طالب نہیں تھے، یہ ہدایت کی بجائے گمراہی کو اپنے لیے پسند کرتے تھے، اور خود صداقت کا روشن چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے نور حق سے منہ پھیر لیا اور باطل ہی میں بھٹکنا چاہا، تو اللہ نے انہیں اسی کی توفیق عطا کی۔ یہ قرآن کی پہلی مثال ہے۔ اب سمن بکمن عمیون، بہرے ہے، گونگے ہے، اندھے ہے۔ تو بہرے بھی نہیں ہے، سن سکتے ہیں، گونگے بھی نہیں ہے، بہترین تقریر کر سکتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، بہترین مقرر تھا۔ عمیون اور اندھے بھی نہیں تھے، لیکن حقیقت کو سننے سے بہرے تھے، حقیقت سن نہیں سکتے تھے، اور حقیقت بول نہیں سکتے تھے، اور حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ ان کے اندر منافقت کی بیماری تھی۔ اب اس بیماری کی وجہ سے اس پہ یہ علامات چڑھ گئے کہ حق گوئی سے بہرے، اور حق سننے سے بہرے، حق بولنے سے گونگے، اور حق دیکھنے سے یہ اندھے بن گئے۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ فرماتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور اس کے دل ہے لیکن یہ سوچ نہیں سکتے۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کے کان ہے لیکن سن نہیں سکتے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے کان آنکھیں ہیں لیکن یہ حقیقت کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ پوری آیات آپ ادھر پڑھ لیں۔ تو یہ منافق کی پہلی مثال ہے۔ اب دوسری مثال او کصیب، یا ان کی مثال ہے بارش کی طرح، من السماء جو آسمان کی طرف سے نازل ہوئی، فیہ اس بارش میں ظلمات اندھیرے ہیں، ورعد کڑک ہے، وبرق بجلی ہے، یجعلون یہ رکھتے ہیں، اصوابعہم، اصواب کہتے ہیں انگلیوں کو، یہ کرتے ہیں اپنی انگلیاں، فی آذانہم اپنی کانوں میں، من الصواعق بجلی کی وجہ سے، حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے، واللہ اللہ محیط اللہ گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم اچک لے ان کی آنکھیں، یخطف ابصارہم قریب ہے کہ یہی اسی بجلی کی وجہ سے ان کی آنکھیں چلی جائے، کلما جب کبھی، اضواء لہم روشنی ہوتی ہے ان کے لیے،
مشو فی ہی، مشو تو چلتے ہیں، فی ہی اس میں، اس روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، وَإِذَا اور جب، ازلما اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم ان پر، قوموا تو یہ ٹہر جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ البتہ لے جائے، بِسَمْعِهِمْ ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ ان کی آنکھوں کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پہ وہ قادر ہے۔ تو تفہیم القرآن میں لکھا ہے، یعنی کانوں میں انگلیاں ٹوس کر وہ اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے اس غلط فہمی میں تو ڈال سکتے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، مگر فی الواقع اس طرح وہ بچ نہیں سکتے، کیونکہ اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ اس پر محیط ہے، اس کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کا ان پر مکمل قدرت حاصل ہے۔ اب پہلی مثال میں ان منافقوں کا ذکر ہے جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی عرض و مصلحت سے مسلمان بن گئے تھے۔ اب یہ دوسری مثال جو بارش کی مثال ہے، یہ ان منافقوں کی ہے جو شک اور تذبذب اور ضعف ایمان میں مبتلا تھے۔ اس کا ایمان کمزور تھا، کبھی ادھر ہوتے کبھی ادھر ہوتے، کبھی یہ سوچتے کہ ایمان حق ہے، کبھی کوئی سوچتے کہ نہیں یہ باطل ہے۔ تو کچھ حق کے قائل بھی تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ ان کی خاطر تکلیف اور مصیبتوں کو برداشت کرے۔ تو اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ بے شک اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات اور مصائب ہے، اور یہ وہ مجاہدہ ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کے سبب پیش آ رہے تھے۔ تو مثال کے آخری حصے میں ان منافقین کی اس کیفیت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب معاملہ ذرا آسان ہوتا تو یہ چل پڑتے، اور جب مشکلات کے بادل چھانے لگتے یا ایسے احکام دیے جاتے جن سے ان کی خواہشات نفس اور ان کے تعصبات جاہلیت پر ضرب پڑتی تو یہ ٹک کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی جس طرح پہلی قسم کے منافقین کا نوری بصارت اس نے سلب کی، اسی طرح اللہ ان کو بھی حق کے اندھیرے میں بہرا بنا سکتا تھا۔ دیکھو پہلے منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، لیکن یہاں فرماتے ہیں ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم، اگر اللہ چاہتا تو اس کی سماعت کو سلب کرتا، اس کی بصارت کو ختم کرتا، لیکن ان منافقین کے ساتھ اللہ نے اس طرح نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے جو کسی حد تک جو اگر کوئی کسی حد تک دیکھنا اور سننا چاہتا ہو، اسے اتنا بھی نہ دیکھے اور نہ سنے، جس قدر حق دیکھنے اور حق سننے کے لیے یہ تیار تھے، اس قدر سماعت اور بصارت اللہ نے اس کے پاس رہنے دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔